بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات کی عبادت مشترکہ انداز میں مالک ہم سب کی حاضری بارگاہ معصومین میں قبول فرما لیں۔ جو دعائیں آپ خواتین و حضرات کے ذہنوں میں ہیں اس ذکر کا صدقہ اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ پروگرام کے بانیان کا حکم ہے، علی رضا کے والد علیل ہیں، آپ دعا کریں ایوب کربلا کا صدقہ مولا انہیں شفا نصیب فرمائے، ہمارے ملک کی اللہ محافظت فرمائے، سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا ہے کہ اللہ ہمارے آقا و مولا کے ظہور پاک میں تاجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات سارے اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں۔ میں مسلسل جو گزارشات کر رہا ہوں وہ ذات رسالت کے حوالے سے ہیں، کیونکہ ہمارے بارے میں ایک ذہن بنا دیا گیا ہے کہ یہ حضرات جو ہیں یہ نبوت کے بارے میں کچھ زیادہ اظہار نہیں کرتے، بس یہ خوش ہوتے ہیں تو علی علی کر لیتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں تو حسین کا غم بیان کر لیتے ہیں، لیکن یہ رسالت کی بات نہیں کرتے۔ میری کوشش ہے کہ میں اس حوالے سے گفتگو کروں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جس انداز میں ہم نے نبی کو سمجھا ہے، اگر ہماری طرح لوگ نبی کو نبی سمجھ لیتے تو کم از کم پاکستان میں مرزائی کوئی نہ ہوتا۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، مہربانی سرکار، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، کیونکہ بیسیکلی جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مشن کیا ہے، نبی کی حیثیت کیا ہے۔ دنیا انسانیت پریشان تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ ٹائم آج بہت تھوڑا رہ گیا ہے، لیکن جتنا میرے حصے میں آئے گا میں اتنا ہی پڑھوں گا۔ اب میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ صرف ہے میرے پاس، جتنی گزارشات ممکن ہے میں کر لیتا ہوں۔ کل تو آپ اعلان نہیں کریں گے، مجلس میں ہوں گے؟ اچھا ماشاءاللہ، کل بھی میرا اعلان امیر مختار ہے، بہت شکریہ۔ تو جو میں اپیل کرنے لگا ہوں کہ دنیا انسانیت میں سے سسٹم ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو، امیر مختار اب میری بات سنیں، مالک آپ کا گلا بہتر کر دے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں 5 اشرے پڑھتا ہوں، مختار 7 اشرے پڑھتا ہوں، مطلب گلا تھک جاتا ہے، بولتے زیادہ ہے نا۔ مالک صاحب کو صحت دے، ذرا متوجہ ہے۔ قدرت کا ایک سسٹم ہے کہ اللہ کچھ بندوں کو چن لیتا ہے، یعنی 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے چن لیا۔ دنیا انسانیت میں سے اللہ نے 1,24,000 لوگوں کو چنا جو منتخب بندے ہیں، اور وہ منتخب نبی ہیں۔ پھر 1,24,000 میں سے اللہ نے، یعنی آپ ذرا ذہن فرمائیں، دنیا انسانیت میں سے 1,24,000 کو چنا، وہ یہاں سے یہاں آ گئے۔
اب 1,24,000 میں سے اللہ نے 313 رسول چنے، وہ یوں اوپر آ گئے. پھر 313 رسولوں میں سے 5 کلمے والے نبی چنے. آپ جی بہت شکریہ. یہ ترتیب ہے، یہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ قدرت کا سسٹم ہے کہ اس نے 1,24,000 میں سے 313 رسول چنے، پھر ان میں سے 5 اول العزم پیغمبر جو کلمہ اور شریعت والے ہیں. 1,24,000 بار بار کہہ رہا ہوں، 313 میں سے 5 پیغمبر چن لیے. اب بندہ اللہ میاں سے لڑتا پھرے کہ تو لاکھوں میں بھی 5 ہی کو چنتا ہے. مہربانی سے بہت شکریہ. آپ جی ہیں، زندہ و سلامت رہے آپ. اچھا صبح بندے فریش ہوتے ہیں، لیکن آج آپ میری طرح تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. مطلب نعرے کا جواب بھی نہ ہوتا. پتہ ہے کیا ہے کہ جیسے ملک مختار نے نعرہ حیدری کا تو سارے مجمع نے یا علی نہیں کا. کچھ بندے سمجھتے ہیں میرے نال والے جو آگ لے یا علی یا علی یا علی یا علی. یا علی کا جو لفظ ہے نا، لفظ یا علی، ماشاءاللہ دین اور مذہب کو سمجھنے والے چہرے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. یا علی کہنا فرض کفایہ نہیں. فرض کفایہ کے فقہ کا لفظ ہے، وہ فرض جو بہت ساروں میں سے 1-2 بندے بھی ادا کرتے ہیں تو سارے والوں ہی ہو جاتے ہیں. علی فرض کفایہ نہیں کہ 2 بندے یا علی کہتے تھے سارے والوں ہو گیا ہے. اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کر. مہربانی سے سارے بولیں گے یا علی یا علی یا علی. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. اور پھر صاحبان گرامی قدر صورتحال اس طرح کی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ مجلس میں اتنے سارے بندوں میں جو مومن یا علی نہیں کہتا، جب اتنے ساروں میں نہیں کہتا، وہ قبر کی تنہائی میں کیسے یا علی کہتا؟ لہذا روٹین بناؤ، عادت بناؤ کہ تمہارا وہ مرشد ہے جس نے ضمانت دی ہے کہ میں قبر کی تنہائی کا تمہارا ضامن ہوں، تمہیں وہاں پہ اکیلا نہیں چھوڑوں گا. بلکہ مولا کا فرمان بھی ہے، باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. مولا امیر کا فرمان ہے کہ مولا کے ایک صحابی گزرے ہیں، حارث حمدانی جن کا نام تھا. علی علیہ السلام نے، یہ تمہاری شیعوں کی ذمہ دار کتابوں میں، علی فرماتے ہیں یا حارث و حمدان، اپنے صحابی کا مولا نے نام لیا اور نام لے کے فرماتے ہیں یا حارث و حمدان. بات ہو سکتا ہے 2-4 بندے سبحان اللہ کر دیں، 2-4 10-20 چپ کر جائیں، لیکن بات علی کی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں 8:30 بجے سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں. خدا کے لیے جاگ جائیں. میں جھٹکے لیتے ہو یار بیٹھ. بڑی عجیب صورتحال ہے سرکار. آپ مطلب صبح تو بندہ فریش ہوتا ہے یار. آپ ہمت کیا کریں، تھوڑا ہمت سے کام لیں. میں اہم اپیل مولا کی بات میں کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی ذات کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. میں کسی مولوی کا فرمان تو پیش نہیں کر رہا کہ آپ بے نیازی دکھائیں چہروں سے. مولا امیر فرماتے ہیں یا حارث و حمدان من یمت یرنی. علی فرماتے ہیں حارث یاد رکھنا، جو بندہ کائنات کا جہاں بھی مرتا ہے سرانے علی ہوتا. یہ مولا کا فرمان. اچھا پہلے دوسرے اعتراض کرتے تھے، اب اعتراض کروں نکلن لگ پہ. کہتے جی یہ کیسے ممکن ہے جی، وہ تھوڑے لوگ کو مرتے ہیں، خاص کر کرونا نے تاخیر کر دی تھی. تو جو اتنے لاکھوں میں مرتے ہیں کیا وہ ملک الموت کے بغیر مر جاتے ہیں؟ ایک ہی لمحے میں کائنات کے پتہ نہیں کس کس شہر میں کتنے لوگ مرتے ہیں. جائیں اپنے ذمہ دار علماء سے پوچھو یہ ملک الموت کے بغیر مر جاتے ہیں؟ آپ نے چپ رہنا، میں نے بھی یہی کہتے رہنا. کیا یہ لوگ ملک الموت کے بغیر کہتے ہیں؟ نہیں، ملک الموت تو ہر جگہ ہوتا ہے. وہ ملک الموت کی موجودگی مانتے ہو اور جن کے دروازوں پہ یہ فرشتے بھکاری بن کے آتے ہیں ان کی موجودگی نہیں مانتے ہو.
بہت شکریہ، بہت شکریہ. لہذا علی فرماتا ہے من یمت یارنی، جو جہاں بھی مرتا ہے مجھے علی کو دیکھتا ہے، یارنی وہ مجھے دیکھتا ہے. ہمارے مذہب کے ابھی امیر مختار نے بھی نام لیا، خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی، وہ ان کی خطابت کا اسٹائل تھا کہ مالکوں پہ وکھرا کرم تھا ان پہ. انڈیا چھوڑ کے ہجرت کر کے یہاں آئے. ہجرت ثواب ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ پنڈ شہر ایک ہی رہے اس ہجرت کا ثواب ہے. جب پنڈوں بندے خان صاحب ہوتے شہر آ کے کاظمی صاحب بن جائے پھر ثواب نہیں ہوتا. جی بسم اللہ. تو بہت شکریہ. زید صاحب قبلہ نجیب الطرفین سید تھے، حسبی نسبی سید تھے، اور زید صاحب آپ نے باٹا پور یہاں اتو کے آنا جانا بڑا ان کا رہا. تو بزرگوں کی باتیں ہیں، یہ کتابوں میں تو نہیں ملتی، نسل در نسل چلتی ہیں. زید صاحب قبلہ مولویوں والا جسم نہیں رکھتے تھے، سلیم و سماٹ سے بنے. مولویوں کی ایک خاص عہد ہوتی ہے، میں بھی نہیں بن سکا. تو زید صاحب اچھا خطابت پہ اللہ کا کرم ان پہ ایسا تھا کہ بات وہ ایک کرتے تھے اور معنی بڑی دور تک جاتے تھے. یعنی ایک فقرے میں وہ صدیوں کو پیرو کے رکھتے تھے. مجھے اگر آپ اجازت دیں ان کی ایک بات ذہن میں آ گئی. زید صاحب قبلہ مجلس پڑھنے کے لیے مظفر گڑھ کے علاقہ میں گئے، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ، وہ ریتلا صحرا، ریت ہی ریت. تو اس زمانے میں ذاکر مولویوں کے پاس گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی. یہ کرم تو 2015-14 تو شروع ہے. تو پہلے تو بسوں لاریوں پہ جایا کرتے تھے. تو زید صاحب قبلہ فرماتے ہیں کسی بس کا سفر رات ساری کرتے رہے، صبح جا کے وہاں بس اسٹاپ پہ اترے تو ریتلا صحرا وہاں گاڑیاں شاڑیاں تو بالکل بھی نہیں تھی. وہ ڈاچی لے کے آئے ہوئے تھے، اونٹ، اسے بٹھایا، اس پہ شاہ جی کو بٹھایا. اب کوئی 14 کلومیٹر ڈاچی کا سفر، پسلیاں چڑھ گئیاں سید صاحب، نفیس آدمی مصیبت کو پڑ. اور جب مقام مجلس پہ جا کے اترے، بانی مجلس نے ٹھنڈا گرم پوچھنے کی بجائے پہلا سوال یہ کیا، ڈاچی کا سفر اگر کوئی کرے تو اسے زیادہ لطف آئے گا بات کا. اس نے کہا زیدی صاحب قبلہ سفر کیسا رہا، کیا کہنے یار، صدیوں کی تاریخ شامل کر دیا. اس نے کہا نا زیدی صاحب یہ ڈاچی کا سفر کیسا رہا، کہنے لگے نانی یاد آ گئی. ہائے ہائے ہائے. جی بسم اللہ. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں سب. تو ایسے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی. یار مطلب کیا کہنے خطابت کے. پٹواری صاحب ایک فقرے میں مطلب موسم بدل کے رکھ دیتے تھے. یہ آپ کے شہر لاہور میں ہم نے بزرگوں سے سنا، پرانی بات ہے، کربلا گام شاہ میں شیعہ سنیوں کے اتحاد پہ جلسہ رکھا گیا کہ ہم جی سارے دونوں بھائی بھائی ہیں اور مل کے رہنے، مل کے جینے. شیعوں کی طرف سے زیدی صاحب نے خطاب کرنا تھا، اہل سنت بھائیوں کی طرف سے سید عطا اللہ بخاری نے خطاب کرنا تھا. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں مجمع میں سے کچھ بندے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ نالے اہل سنت تے نالے سید. وہ سید بڑے بادشاہ جی ربے جاؤ اتھے بھی شاہ جی موجود ہوں. مطلب یہ جی بڑا کرم ہے اس معاملے میں. تو زیدی صاحب قبلہ کی تقریر میری طرف دیکھیں کا خطاب بعد میں تھا، اور اہل سنت عالم جو تھے وہ اپنے زمانے کے وہ بھی بہت بڑے خطیب تھے. عطا اللہ بخاری ہم تو ڈائریکٹ نہیں سن سکے، لیکن ان کے بارے میں لوگ ان کے کہتے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد جلسہ ان کا شروع ہوتا تھا اور فجر کی اذانیں ہو جاتی تھی، شاہ جی کی تقریر کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہو ٹائم ہو. اتنا لوگ انہیں پسند کرتے تھے، اتنے میٹھے خطیب. لیکن شاہ جی نے بھی چالاکی والی حد کر دی. کہنے لگے ہم شیعہ سنیے کہ کوئی فدق نہیں تھا، جاگیر فدق باغ فدق نہیں تھا، ہم سب ایک ہیں. آج میں دوسری چپ ہو گامے شاہ دا مجمع میں چپ. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ عطا اللہ شاہ بخاری کربلا گامے شاہ میں شیعوں کے مہمان تھے. وگرنہ جتنی عزت مہمان کی شیعہ کرتے ہیں لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے.
عطا اللہ بخاری نے کو 3 دفعہ یہ فقرہ طریقے سے سنا دی کہ یہ دشمنوں کی بنائی ہوئی سازشیں ہیں اور روایتیں ہیں، کوئی باغ فتق نہیں تھا، ہم سب شیعہ سنی ہیں۔ عجیب میسج چھوڑا انہوں نے، مجمع نہیں بولا کہ مہمان ہیں، بولیں گے تو لوگ تماشا بنائیں گے کہ یہ اتحاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور آپس میں اختلاف ہی اختلاف، تکلفاً مجمع چپ رہا۔ جب وہ تقریر کر کے اترے نا تو زید صاحب قبلہ کا خطاب، زید صاحب نے ایک ہی فقرہ کہا اور موسم کلیئر ہو گیا، کہنے لگے میں ابھی پہنچا ہوں، عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا فتق نہیں ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فتق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے کہ فتق ہے۔ نہ پیچھے نہ رہا کریں، زحمت فرمایا کریں، مہربانی سرکار آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلام۔ یہ دیکھیں مطلب ایک ہی لفظ ہے، مہربانی لفظ ایک ہی کہا ہے لیکن خوبصورتی دیکھیں، فرمانے لگے یہ بخاری کہتا ہے، آپ لوگ متوجہ تو ہیں نا سارے بھائی، وہ عطا اللہ بخاری کہ یہ بخاری کہتا ہے فتق نہیں ہے، جیسے ہم نے کہا وہ بخاری کہتی ہے کہ فتق ہے، جیسے ہم نے کہا لاہور والوں فیصلہ تم خود کر لو کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے۔ آپ جی ہیں تو یہ خوبصورتی ان کی خطابت کی بات، جہاں سے ان کا نام ذہن میں آیا، یہ بات فرمان تو میں نے مولا کا پڑھا، ذہن میں زید صاحب آگے کہ مولا فرماتا ہے جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے، میں موجود ہوتا ہوں، میں موقع پہ ہوتا ہوں۔ ایک اپنے مولوی نے کہا زید صاحب اپنے مولوی شروع سے ہی الجھے ہوئے ہیں، ہون ذرا کھل کے سامنے آن لگ پائے، پہلے پبلک میں ہمت نہیں کرتے تھے، اب تو مطلب جسارت کر جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے۔ بہرحال جو آل محمد کے مشن کو غلط کہتا ہے اس کی طہارت ولادت میں شک ہوتا ہے۔ بہت شکریہ مہربانی سرکار۔ تو اپنے مولوی نے کہا زیدی صاحب کے بلا یہ فرمان تو کنفرم کتابوں میں ہے حضرت علی کا، مولا علی کا، کہ جو مرتا ہے میں موقع پہ ہوتا ہوں۔ شبیر صاحب ہم تو آڈی گالا ہوں لگی، اس مولوی نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کہنے لگے مولویوں سے نہ مسئلہ پوچھو، پٹواریاں تو پوچھو۔ وہ مولوی حیران ہو گیا، فرمان مولا علی کا اور مولویوں سے نہ پوچھیں پٹوار، کہنے لگا پٹواریوں نے کیا بتانا ہے، مسئلہ آپ بتائیں۔ قبلہ نے کہا یہ کام ہی پٹواریوں کا ہے، تجھے یہی سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ علی کیسے ہوتا ہے۔ زید صاحب نے کہا پٹواریوں سے پوچھ لو، انتقال ہو ہی نہیں سکتا جب تک مالک موقع پہ موجود نہ۔ بہت شکریہ جی بہت شکریہ، سارے بولا کریں یار، سارے جواب دیں جی آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، بڑی مہربانی سرکار۔ تو 1,24,000 میں سے 313 کو چنتا ہے، 313 میں سے 5 اول العزم پیغمبر جو صاحب شریعت ہے، صاحب شریعت، پہلا صاحب شریعت نبی آدم نہیں ہے، نوح ہے۔ یہ باتیں سنتے ہو تو یاد رکھا کرو، وہ ان کا کمال لطف آتا ہے یار، دکان پہ بندے بات کر رہے ہو تو ساڑھا بندہ بچوں بول پہ نا کہ شریعت آدم تے نہیں اتری، نوح تو شروع ہوئی، وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں شیعہ سپیشل ٹریننگ کے دیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹ خدا کی قدم مجلس سنتے ہیں، اپنے پروفیسروں سے بات کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ مولا کا کرم ہے، اس لیے تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مجلسوں میں بھیجا کرو۔ اب تو مجلسوں میں آنے سے نکاح بھی نہیں ٹوٹتا، ایک زمانے میں ٹوٹتا ہوگا۔ میں مطلب پوری احتیاط سے بات کرنے کا، ہمارا یہ گجرانوالہ سیالکوٹ، یہ جو میرے آبائی ہمارے علاقے ہیں، سرحد ہے گجرانوالہ کی ڈسکا ایریا، وہاں کے ایک پنڈ میں مسجد کے مولوی صاحب کا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا،
ہو سکتا ہے اس میں پریشانی والی بات ہے. تو بیوی جو ہے نا اس نے کہا بس مجھے طلاق چاہیے. قبلہ بھی کوئی زیادہ ہی طبیعت سخت دماغ کہنے لگے طلاق بھی نہیں دینی تو رکھنا بھی انجی. اچھا یہ عورتوں کو حقوق جو پاکستان میں ماڑے چنگے پرویز مشرف دور میں ملے ہیں وگرنہ اس سے پہلے تو اندھیر نگری تھی. تو شہباز شریف اور اپنے دور چ پنجاب جو حکومت قانون پاس کر دیتا نا کہ جیڑا بندہ اپنی بیوی نو تلخی سختی کرے بیوی دا حق بنتا ہے 1-5 تے کال کرے تے قانون اسمبلی پاس کر دیتا. ہم تے پتہ نہیں قانون چپ ہویا ہے کہ شوہر اپنی بیوی نو یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ آلو کچے کیوں ہیں. اچھا اب وہ جس زمانے جی بسم اللہ بیٹھتے جائیں جس زمانے میں جس کی میں بات کر رہا ہوں تب کچھ زیادہ عورتوں کو حقوق شقوق کا پتہ نہیں تھا. ماپے ایک ہے کہ ٹوڑتے سن جس گھر تیری ڈولی چلی یہ جنازہ بھی یہ تو ہی اٹھ. عورتیں بیچاری گھبرائی زندگی گزار دیتی تھی. اب ایسا نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. خواتین کو باقاعدہ حقوق ملنے چاہیے. اگر صدیوں پہلے عورتیں اپنا حق لینے میدانوں میں آ جاتی ہیں تو آج والی عورتوں کیا جی بسم اللہ جی آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے. تو وہ بیوی بیچاری کہتی رہی کہ مجھے آپ طلاق دے دیں اور خوش اسلوبی سے یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو جائے. قبلہ نے معاملہ لٹکا دیا فرمانے لگے طلاق بھی نہیں دینی رکھنا بھی نہیں. وہ بیوی صبر شکر کر کے مولا کو یاد اللہ کو کرتی رہی کہ مولا کو ثواب لگا. لیکن وہ پنچایت بھی 1-2 باری بیٹھی تے پنچایتاں بندیاں لئی ہوئیاں نے مولویاں لئی تھوڑا ہوئی. وہ اڑا ہوئے اپنی بات. ایک دن مولوی صاحب کو گھر کی لڑائی یاد نہ رہی تے جمعہ نال ہی حجرہ مسجد دا رہائش والا تے نال ہی مسجد دا کم غصے چ آ گیا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تے آکھن لگ پیا جیڑا شیعہ دی مجلس سے جائے او دا نکاح ٹوٹ جاندا ہے. او بڈھی برقع پایا نال دے پنڈ مجلس ہی اوتھے چلی گئی. میری بات آپ سمجھ رہے اس آگیا تے ہور کی چاہیے. او بغیر مولانا کو بتائے مجلس میں چلی گئی. ہن شام تک مجلس ہوئی ہو بی بی اتھے رہی. مجلس کے بعد وہ کارا یا جو دروازے چیسی مولوی صاحب شروع ہو گیا میری اجازت کے بغیر تم کہاں گئی. اچھا کیا ہوئے بی بی نے کہا تمہیں عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. قبلہ اور پریشان ہو کے کہنے لگے یہ عورتیں کہاں سے آ گئیں تم میری بیوی ہو. اس پنجابی جا گیا کدی ہوں سا. قبلہ اور پریشان ہو گیا کہنے لگے طلاق سے میں دیتی نہیں تم میری زوجیت میں ہو جب تک میں صیغہ طلاق جاری نہیں کروں گا تم میری زوجیت کے دائرے سے باہر نہیں نکل. اور کہا کہ قبلہ اوکھے بولنا بولو اپنا حافظہ ٹھیک کرو. آپ نے آج کہا ہے جو شیعوں کی مجلس میں جاتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں میری مجلس نہیں سنی میں لنگر بھی کر کے آئی. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ جیئے سرکار. آپ جب مولوی صاحب کو پتا چلا نا ہوئے 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 قبلہ نے وہ نلی لمبا کامکوں نے انج کر کے جناب فتوہ بدلا. کہنے لگے ایک مجلس سے نکاح نہیں ٹوٹا پورا عشرہ سنو تے ٹوٹتا ہے. بلکہ جب سے تو لائق یہ چلنا شروع ہو گئی ہے نا مجلس سے تب سے تو نکاح والا رولے بیٹا جاگ کر ہمت کر تو اللہ نے تجھے اچھی صحت دی ہے. ہاں ہمت کر. پتہ نہیں چلے بہرحال اصل میں نا ہمارے معاشرے میں مصروفیات اپنی اپنی ہوتی ہیں تو کچھ بندے سواد دا سوندے ہی دینے نے پہلے ٹائم. کئی بندے اللہ دی مخلوق ایسی نے جڑے 20 سالاں دے ہو گئے نے تو انہیں سورج نکل دیں اللہ دا نہیں دیکھے. وہ میرا ایک ملنے والا ہے تو وہ تایا بیمار ہو گیا تو چوکھا ہو گیا تو انہوں اسپتال جا پیا کہ تایا جی سویرے سویرے نہ مریا جی ساڑھے کو نہیں اٹھیا جانا. یہ تو حالات ہیں جی. بہت شکریہ.
لہذا یار خدا کے لیے جاگو. میں ایک بندے کو دیکھتا ہوں جب وہ سست ہوتا ہے نا تو پھر مجھے جگانا پڑتا ہے, کیونکہ جس بندے کو نہ جگایا جائے وہ بندہ ہی گلی چ تھلے جا کے آندا ہے اج شاہ اور دا سواد ہی نہیں آیا. بھائی میں اہم اپیلیں آپ سے کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ موبائل مجلسیں لائیو مجلسیں شروع ہوئی ہیں تب سے تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ بندہ انج کر کے فیس بک کٹتا ہے نال ہی مجلس وہ دوجے چینل تے جاندے ہیں مجلس کی آواز کان چ پے جاندی. مولوی صاحب کہتے تھے مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, بندے پریشان, مولوی پریشان کہ فون ہر جیب میں ہے. اگر مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے پھر نکاح بچا کس کا ہے؟ لہٰذا اپنے بچوں کو مجلسوں میں بھیجا کرو, تیرے بچے بھی یہ باتیں سنیں تاکہ انہیں اگر آگے کسی غیر مسلم سے بات کرنا پڑ جائے تیرے بچوں کو سلیقہ آتا ہو کہ بات کس طرح سے کرنی. میں نے کہا ہے کہ شریعت کی ابتدا آدم سے نہیں ہے, یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تسی جدو اگے گل کرنی ہے چانن نہیں ہو جانا کہ یار یہ شیعہ باتیں تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں کے بزرگوں کو بھی پتہ نہیں. شریعت کی ابتدا آدم سے نہیں ہے, نوح سے ہے. اگر آدم پہ شریعت اتر چکی ہوتی پھر کوے کو نہ بتانا پڑتا کہ لاشیں دفن کیسے کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو صاحب شریعت نبی 5 ہے. وہ وقت تمام ہو چکا ہے ویسے میرا, اب گنجائش اب سوچ رہا ہوں کس طرح بات میں آگے کروں گا. کل سے مہربانی کریں مجھے تھوڑا ٹائم دے دیا کریں تاکہ میں آتا جو ہوں تو کوئی بات ہو جانی چاہیے. صاحبان شریعت نبی اللہ نے چن لی. زحمت تو آپ کو ہو رہی ہے لیکن مجھے پھر دہرانا پڑے گا. 1,24,000 نبی چنے دنیا انسانیت میں سے, پھر ان میں سے 313 یہ رسول ہے. نبی کی کیٹیگری اور ہے, رسول کی اور ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. نبی نبا سے ہے. نبا قرآن کی زبان میں خبر دینے کو کہتے ہیں. نبا خبر ہے, نبی خبر دینے والا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو خبر دے. یہی بات مولانا اسماعیل صاحب نے مرزائیوں سے کی تھی کہ جب نبی کا معنی خبر دین آل ہے, ہمارے رسول پہ دین مکمل ہو گیا, یہ مرزا صاحب جڑی خبر لے کے آئے نے سانو دس دے کیوں. اور خدا کی قسم کہاں سے ہیرے مولانا اسماعیل جیسے آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ میرے استاد تھے میں اس لیے بات کرتا ہوں, نو نو نو, خدمات ہی ان کی اتنی. اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا میرے ساتھ بنا کے ایسی بات کرتے تھے. ایک مولانا دوست محمد قریشی تھے ہمارے اہل سنت بھائیوں کے علماء, خلافت مناظرہ تو واحد مولوی ہے سنیاں دا, فوت ہو کے بڑا عرصہ ہو, وہ حدیثاں دے حدیثاں پڑھی جا رہے, بزرگاں دی خلافت ثابت کر رہے, منطق فلسفہ آیتاں اس حال کر دی. مولانا اسماعیل نے ایک ہی فکرہ کہا, کہنے لگے مولوی دوست محمد او تیرے جنہ بھی پڑھے ہوندے تھے میں جانشین مان لے. کیا کہنے یار, کیا کہنے, کیا کہنے. یہ بات کہاں سے ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو ایک دفعہ سر صورتحال ایسی بنی, ایک دفعہ صورتحال ایسی بنی کہ چنیوٹ آپ کے یہ سرگودا پنڈی بھٹیاں کے آگے چنوٹ ایک شہر, وہاں ساتھ ہی کسی گاؤں میں, یہ 1974 کی بات ہے, 74 کی, جب مرزائیوں کے خلاف تحریک ختم نبوت چل رہی تھی نا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دینا ہے, اقلیت قرار دینا ہے. تو اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, بچوں کو نہیں ان چیزوں کا پتہ, بزرگوں کے ذہن میں تو واقعات ہیں. تو چنوٹ کے قریب کیونکہ مرکز ہے مرزائیوں کا ربوہ, ربوہ کے ساتھ ایک چک میں مرزائیوں کے مولوی کی بحث رکھی گئی مسلمانوں سے. تو مسلمان علماء نے اپنے سارے فرقوں کے ایک ایک مولوی کو بلایا, اور شیعوں میں سے مولانا اسماعیل وہاں تشریف لے گئے ہمارے استاد. جب سارے فرقوں کے مولوی اور مرزائی مولوی آمنے سامنے ہوئے تو سارے فرقوں کے علماء نے مل کے کہا گل مناظرے دیئے تو اسماعیل ہی کرے تھے چنگی. یہ فخر ہے ہمیں. تو جب یہ طے ہو گیا کہ مولانا اسماعیل بات کریں گے, ہون اندر بچوں رولا بھی ہے کہ یہ شیعہ ہے, مجبوری ہے
اپنی فیلڈ دا شہزادہ، دشمن بھی مانتے تھے کہ مولی اسماعیل پہ بڑا مالکوں کا کرم. خیر طے ہو گیا مناظرہ مولی اسماعیل نے کرنا. جب اچھا یہ جو مرزائی ٹائپ قبیلے ہوتے ہیں نا یہ چالاک بھی بڑے ہوتے ہیں. اور جدوں اس ویکھیا نا میں ڈگن لگا مرزائی مولوی اس نے ایک پینترا بدل، سارے اہل حدیث سنی بریلوی دیوبندی بیٹھے اور چالاکی والی اس نے خیر کر دی اور مولوی اس کی چالاکی میں آ گئے. اس آگیا مولی اسماعیل ختم نبوت کی گل بعد وچ کران گے، پہلے دسو تسی شیعہ نبی دے صحابیاں دے بارے کی آکھدے بات ختم نبوت کی. لیکن وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اس نے چالاکی کی اور چینل ہی بدل دی. کہنے لگا اے ختم نبوت کی گل بعد سے کر لیں. اب پہلے صحابیاں دا دسو. مولانا اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں توقع رکھتا تھا کہ مجھ سے پہلے یہ علماء اسلام بولیں گے کہ تو کی لگنے بھائی صحابیاں، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. بنتا بھی یہی تھا کہ وہ اس مرزائیوں کے مولوی کو ٹوک دیتے کہ یہ ہمارے گھر کی بات ہے، جسے ہم جتنا مانتے ہیں یہ ہمارا رول ہے. تو دوسرے ٹبروں آیا، تو اپنی گل کر، ختم نبوت پہ بحث کر. مولانا اسماعیل کو توقع تھی کہ یہ مولوی خود مرزائی مولوی کو روک دیں گے، لیکن انہیں روکن کی بجائے پتہ کیا کیا او بیچارہ ٹھیک ہی آکھدا ہے گل مک جائے تے چنگی. مطلب حد ہو گئی یار، دشمن گیم کھیل رہے اور آپ سمجھ ہی نہیں رہے. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے بیچارہ ٹھیک، وہ بیچارہ ہو گیا ہے. مولی اسماعیل لگ دے ہاتھ، ایک دن لگ دے ہاتھ جڑا نا ساڈے پنجاب اب مستریاں میں بڑا فائدہ جی. مزدور مستری نہیں گھر بنانا، بندہ باتھ روم شروع کر دے تا کہ لگ دے ہاتھ برانڈا بھی بنا لے. پھر میں کدھر اور پابند ہو جانا تے پتہ نہیں باری آوے یا نہیں. اے لگ دے ہاتھ دا رولا، انہاں آگے جی لگ دے ہاتھ بھی کم صحابہ کرام والا بھی مکالو. اب دیکھیں مرزائی سازش یہ کر رہا تھا کہ جو بھی بات شیعہ کریں گے ان کا الجھاؤ پیدا ہو. اب مولی اسماعیل پہ بی بی کا کرم دے الجھاؤ بھی نہیں ہونے دیا اور مرزائی کا منہ بھی بند کر دی. جب اس نے کہا نا لگ دیا تو مرزائیاں دی گل مولویوں نے کہا ہاں جی مک جاؤ، ہو ہی جائے تسی صحابیاں نوں کی من دے. مرزائی مولوی کی طرف منہ کر کے مولی اسماعیل نے کہا گل سن، پیو دا ایک یار ہوئے تے پاویں 10 ہون، 10 ہون تے پاویں 20 ہون، پیو دے یار بندہ برداشت کر لیندا ہے، پر ماں جے نواں قسم کر لے او برداشت نہیں ہونا. اوئے ہوئے ہوئے اور تساں پیو بدل لے ہے اور تساں ابا بدل لے ہے. لہذا قبلہ کیونکہ مرزائیاں نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، قبلہ نے کہا تساں مرزائیاں پیو بدل لے ہے، لہذا تمہاری گنجائش ہی نہیں بن رہی. تو خیر بات لمبی سے لمبی نہ ہوتی جائے، وقت ہی تمام ہو چکا ہے. صاحبان شریعت نبی 5 ٹھیک ہے جن پہ شریعتیں اتری وہ 5 ہیں: نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور خاتم النبیین حضور مصطفیٰ. اب صاحبان پھر آپ کو ایک دفعہ زحمت کرنا پڑے گی. دنیا انسانیت میں سے 1,24,000 کو چنا، ان میں سے 313 رسولوں کو چنا، ان میں سے 5 پیغمبروں کو چنا، پھر 5 میں سے حسین کے نانے کو چنا. ہوئے 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 بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سرکار. اب آخری آدمی تک وہ دنیا انسانیت میں سے 1,24,000 چنے ہیں. اب لوگوں کی مجال نہیں کہ نبیوں جیسے بن جائیں، نبیوں کی مجال نہیں وہ رسولوں جیسے بن جائیں، رسولوں کی مجال نہیں وہ پیغمبروں جیسے بن جائیں، پیغمبروں کا یہ حوصلہ نہیں کہ وہ محمد جیسے بن جائیں. اور جس نبی کا مقابلہ پیغمبروں سے نہیں ہوتا، مولوی کیسے کہتا ہے محمد میرے جیسا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. بات بالکل کلوز ہو گئی، کل انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی. اپیل صرف یہ کر رہا ہوں کہ اگر نبوت سمجھ میں آ جاتی پھر کربلا کبھی نہ بنتی. آباد رہو. سیدہ تمہارا گریہ قبول کر لے، بی بی تمہارا ہے کہنا قبول کر لے. اللہ میرا جانتا ہے اگر نبی سمجھ میں آ جاتا
پھر علی کی بیٹیاں بازاروں میں کیوں ہیں؟ دیکھیں وقت زیادہ نہیں ہے، 2 جملے مجھے کہنے ہیں۔ اولاد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے۔ پردے میں میری بیٹیاں بہنیں مائیں بھی سن رہی ہیں، آپ والدین بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گواہی دیں گے کہ والدین کو بچے سارے ہی پیارے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے زیادہ پیارے ہوتے ہیں جو منتوں والے ہوں۔ سکینہ مولا حسین کی منتوں والی ہو۔ میں صدقے آپ جیئیں یار، آپ جیئیں، سیدہ تمہارا ماتم قبول کر لے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی دکھوں میں کبھی نہ رو۔ سکینہ تمہارے مولا کی منتوں والی اولاد، جیسے رسول اللہ، جیسے رسول خدا کو فاطمہ بی بی سے پیار تھا، اور روایتوں میں موجود ہے یہ بات، ایسی نہیں ہے کہ کوئی بندہ تردید کرے، ایسا نہیں ہے، اتنا پیار تھا رسول خدا کو کہ اللہ میرا جانتا ہے نبیوں کا سردار، پیغمبروں کا سردار، اور دروازہ زہرا پہ رک کے کہتا تھا اجازت ہے میں آج؟ یہ نبی ہمیں نبی تہذیب سکھا رہے ہیں کہ بیٹی کے گھر میں بھی جاؤ تو آواز دے کے جاؤ۔ عزت بتا رہا تھا فاطمہ کی، بلکہ جب نبی الانبیاء کی زندگی کا آخری ٹائم آیا تو دروازہ رسول پہ دستک ہوئی، پاک سیدہ نے پردے میں پوچھا باہر کون ہے؟ آواز آئی میں نبی اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے روک دیا اور وہ رک گیا۔ زہرا کے ذہن میں آیا ہوگا نا کہ میں جسے بھی روکوں گی وہ رک جائے گا، لیکن ہائے جب مسلمان 4000 زہرا کا دروازہ جلانے آ گئے نا، پھر دعائیاں دیتی رہ گئی کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ ایک حرام زادے نے لوہے کا کوڑا لے کے زینب کی ماں کے ہاتھوں پہ مارا، بازو ٹوٹ گیا، آواز ہے یا علی میری مدد کو آؤ۔ آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، یہ عزت ہے سیدہ کی، یہ مقام ہے سیدہ کا کہ دروازے پہ بالکل 2-4 منٹ ہے میرے پاس، آج زیادہ مصائب بھی مجھے نہیں لگ رہا میں پڑھ سکوں، بڑی معذرت چاہ رہا ہوں، کل سے مہربانی کریں ذرا ترتیب تھوڑی ٹائم والی پابندی تھوڑا کر لیں۔ گزارش اور اپیل مجھے صرف یہ کرنا ہے کہ جب سیدہ نے اسے روک دیا نا اور بابا کے پاس سیدہ آ گئے تو دستک پھر ہو گئی، یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ سیدہ نے بابا سے کہا کہ بابا کو آپ سے ملنے کی اجازتیں مانگ رہے، میں نے تو اسے روک دی ہے، دستک پھر ہو گئی ہے۔ نبی رو پڑے، پیار کر کے کہتے زہرا بیٹا یہ تیرے دروازے کی عزت ہے، دروازے پہ وہ رکا ہوا ہے جو کسی دروازے پہ رکتا نہیں۔ میری بیٹی یہ موت کا فرشتہ ہے جو تجھ سے اجازتیں مانگ رہا ہے۔ زہرا بیٹی تو قیامت تک اجازت نہ دے، وہ تیری ڈیوڑی میں آ ہی نہیں سکتا تیری اجازت کے بغیر۔ کیا یہ رونے والی بات نہیں ہے کہ جن کے دروازے پہ فرشتے اجازت لے کے آتے تھے، شام غریبہ بغیر اجازت کے لوگ آ گئے؟ آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ خدا کی قسم تمہارے ڈر سے ذاکر نہیں پڑھتے، تمہارے ڈر سے ذاکر نہیں پڑھتے۔ جس کے دروازے پہ فرشتے رکھتے تھے اس کی بیٹی زینب کا خیمہ، اور جب نیزے کی نوک پہ حسین کا سر چڑھے نا، پھر سمر بغیر اجازت کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے گھوڑے سمیت خیموں کے اندر آ گیا، اور اندر آ کے پوچھ رہا تھا ان میں زینب کا خیمہ کون سا ہے؟ آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلائے۔ حسین کو اتنا پیار تھا اپنی سکینہ بیٹی سے، میں جو مماثلت آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی کو بہت پیار تھا، علی کو بہت پیار تھا سیدہ سے، محمد کو بہت پیار تھا بی بی فاطمہ سے، علی کو پیار مسافرہ بیٹی سے، شام والی بی بی ملکہ شام، اللہ سب کو زیارتوں کے شرف نصیب فرما۔ نبی کو زہرا سے پیار تھا بہت زیادہ، علی کو زینب سے پیار تھا۔
حسین کو سکینہ سے پیار، لیکن ہر زمانے کی بطول کو مارا گیا. ہائے ہائے ڈرتے ہوئے لفظ کہنے جاتے، حوصلہ نہیں پڑتا، میرا اللہ جانتا ہے. رسول خدا جہاں بھی جاتے تھے سب سے آخر میں سفر کو جاتے ہوئے سب عزیزوں کے آخر میں سیدہ زہرا کو ملنے آتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ کو کہتے تھے زہرا میں تیری زیادہ جدائی برداشت نہیں کرتا. کیا یہ دکھ والی بات نہیں ہے؟ جب زہرا نے کہا نا صبت علیہ مصائب، بابا تیرے بعد وہ مصیبتیں تیری امت نے مجھے دی ہے کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ پڑتی دن راتیں بن جاتی. دو تین ایک فقرہ مجھے کہنا ہے، 2-3 جمادی الثانی کی درمیانی رات، اور علی نے سیدہ سے خیریت پوچھی تو سیدہ نے کہا یا علی بابا مجھے لینے آئے تھے. بابا کہتے ہیں اب تو ہماری دنیا میں آ جا، میرا بیٹا تو تھک گئی ہے. یا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں. یہ لفظ میری بیٹیاں بہنیں بالخصوص سنیں کہ سیدہ کی سیرت کیا ہے، اپنے شوہر سے گفتگو کیسے کرنی چاہیے. یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں، وگرنہ وہ تو لاجواب بے مثل لوگ تھے، ان کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے. سیدہ نے ہاتھ جوڑ کے علی بادشاہ سے کیا کہا؟ علی سے کہتے یا علی کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو مجھے معاف جی بسم اللہ. سیدہ تمہارا قربانہ قبول کر، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلا. یہ فرماتی ہے کہ خدمت میں کمی رہ گئی. چیخیں مار کے علی رویا، رو کے کہتا ہے زہرا معافیاں تو مجھے مانگنی چاہیے، تو کائنات کے بادشاہ کی بیٹی تھی. مجھے زہرا یاد ہے، زہرا مجھے یاد ہے جب میں تیری ڈولی لے کے اپنے گھر کو چلا تھا نا، تیرے باپے نے مجھے الہجہ کر کے کہا تھا یا علی خیال رکھنا میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں. زہرا معافیہ تو مجھے مانگنی چاہیے. اس وقت سیدہ نے جب کہا نا مصیبتوں کا، یہ جو گریہ کی آوازیں تمہاری بلند ہوتی ہیں، میں بیٹیوں بہنیں سے بھی کہوں گا پردے میں بیٹھی بھی ہیں، کرلایا کرو میری بیٹیاں، رویا کرو غریبوں کے غم میں. یہ جو بلند آواز سے گریہ کرتے ہو، کرلاتے ہو، یہ سنت زہرا ہے. نہ میں بھی بات کر رہا ہوں، کو بندہ یہ نہ کہے جی یہ ذاکر مولوی ایسی کہہ دیتے ہیں. اگر بی بی فاطمہ صرف آنسوؤں سے روتی ہوتی، چپ کر کے آنسوؤں سے، پھر مدینے کے لوگ علی سے شکایت کیوں کرتے کہ فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے، ہمارے بچے سو نہیں سکتے ہمارے. جی بسم اللہ آپ جیئیں میں گفتگو بالکل تمام کر رہا ہوں. اور جب مدینے کے لوگوں نے شکایت پہ شکایت کی، اس وقت علی مولا کی مجبوری دیکھو، علی نے ایک جھونپڑا مدینے سے باہر بنوا دیا جسے بیت الحزن کہتے ہیں. رونے والا گھر، کائنات کا پہلا امام باڑا، پہلا عزا خانہ دنیا کا کائنات جو علی نے اپنے ہاتھوں سے سیدہ کے لیے تعمیر کی. وقت زیادہ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو فجر پڑھ کے بچوں کو ساتھ لے کے چلی جاتی تھی بیت الحزن میں. سارا دن روتی تھی بابے کی. 75 دن زندہ رہی ہے، 95 دن روتی بابے کو رہے. ایک صبح فجر پڑھ کے سیدہ بچوں کو لے کے، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، مجھے معاف کریں گے، دعا مانگو بیٹیوں کے سامنے کسی ماں کو رونا نہ پڑے. یہ 2 سال پہلے ایک ڈاکٹر کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ریسرچ آئی تھی بر صغیر کے کسی ڈاکٹر کی کہ میں لوگوں سے کہوں گا کہ گھر میں لڑائی فساد دنگا میاں بیوی کا ہو جاتا ہے، لیکن میں میڈیکل آفیسر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی شوہر بچوں کے سامنے ان کی ماں کو نہ مارے. بچوں کی زندگیاں محرومی میں چلی جاتی. پھر مجھے یقین آیا کیوں زینب کی ماں پردہ کرتی تھی اپنے بچوں سے.
ایک دن حسین و حسن ساتھ تھے، غربت علی کی دیکھ، حسین و حسن ساتھ تھے، چلتے ہوئے حسن رک گئے، علی فرماتے بیٹا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ حسن فرماتا پاپا آگے وہ بندہ کھڑا ہے جس نے میری اماں کو مارا، اور تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے، سر کا پرسہ دیا کرو، آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے، دعا مانگا کرو بچوں کے سامنے، چھوٹے بچوں کے سامنے، ان کی ماں کو کوئی نہ مارے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، پٹواری صاحب 7 سال کا حسن، 6 سال کا حسین، 5 سال کی سیدہ مسافرہ بی بی، 3 سال کی چھوٹی مخدومہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بیت الحزن میں روتی تھی، سارا دن روتی تھی۔ ایک صبح جانے لگی، علی فرماتے ہیں زہرا کہاں جا رہی؟ فرماتی ہے بیت الحزن۔ علی فرماتے ہیں تیرے باپ کی امت نے وہ بھی گرا دیا۔ اللہ مان اللہ، اور غریبی دیکھو اولاد محمد کی، سید فرماتے ہیں وہ بھی جلا دی ہے۔ اور اسی وقت علی ایک یہودی کے دروازے پہ گئے، یہودیوں کا محلہ تھا، بڑے کاروباری لوگ تھے اس زمانے میں بھی مدینہ میں۔ علی جا کے یہودیوں سے کہتے ہیں کہ میں تیرے باغ میں بغیر اجرت کی مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس یہودی نے حیران ہو کے کہا کہ اجرت کے بغیر کوئی بھی مزدوری نہیں کرتا۔ یا علی آپ کیا کہہ رہے ہیں اجرت کے بغیر؟ علی فرماتے ہیں اجرت صرف یہ ہے جتنی دیر میں تیرے باغ میں مزدوری کروں، میرے بچوں کی ماں تیرے باغ میں بیٹھ کے اپنے باپے کو رو سکے گی، تو اسے روکے گا نہیں۔ یہودی حیران ہو کے کہتا ہے یا علی یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ علی فرماتے ہیں اس کے بابے کی امت رونے نہیں نہ دیتی، یہودی تیرا بھلا، اس نے آواز دے کے کہا یا علی کاغذ قلم دے، میں باغ فاطمہ کے نام۔ جی بسم اللہ، سیدہ تمہارا ماتم قبول کر لے۔ آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں، آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں۔ سیدہ نے ام ایمن سے کہا، ام ایمن کنیز ہے بی بی کی، سیدہ کی کنیز ہے، جیسے جناب فضہ مخدومہ ہوتی تھی ویسے رسول اللہ کی یہ کنیز تھی جو حضرت عبداللہ سے ورثے میں ملی، وراثت میں ملی۔ جبھی تو سیدہ دربار میں جب گئی تھی تو ام ایمن کو ساتھ لے کے گئی تھی تاکہ اگر دربار والے کہیں نہ نبی کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ نبیوں کو کوئی وارث ہوتا ہے، تو بی بی ام ایمن کو لے کے گئی تھی کہ یہ وراثت میں ملی ہے میرے باب نبی کو۔ کنیز جناب عبداللہ کی وراثت میں ملی، عبداللہ کے بعد رسول اللہ کو رسول اللہ نے بخش دی اپنی بیٹی فاطمہ کو۔ لیکن یہ صرف سیدوں میں مثالیں ہیں، مالکن تھی زہرا، یہ کنیزیں تھیں لیکن کام تقسیم تھے۔ ایک دن کا کام فضہ کرتی تھی، ایک دن کا کام بی بی فاطمہ گھر کا کرتی۔ اور جب آخری زندگی کا دن آیا اس وقت بی بی نے ام ایمن سے کہا ام ایمن میں نے بچوں کا کھانا بنا دیا ہے۔ ام ایمن رو کے کہتی ہے سیدہ میں جو موجود ہوں۔ بی بی فرماتی ام ایمن یہ میں نے اس لیے بچوں کا کھانا بنایا ہے کہ جس گھر میں جنازے ہو جائیں بچے بھوکے رہ جائیں۔ میں دنیا سے جا رہی ہوں میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں۔ زہرا آ کربلا میں دیکھ 3 دن کا بھوکا مارا جائے۔ زہرا دیکھ تیرے حسن کے جنازے پہ امت سلامیاں تیروں کی دے رہی ہے۔ جی بسم اللہ، بالکل بہت زیادہ سوچوں سے زیادہ ٹائم ہو گیا۔ آخری بس بات سن لیں، آخری بات سن لیں۔ سیدہ نے بچوں سے کہا کہ بیٹا میرے بابے کی قبر پہ جاؤ اور میری صحت کی دعا کرو۔ ام ایمن سے کہا دروازہ بہت بند نہ رکھنا، میری تسبیح کی آواز آتی رہے، سمجھ لینا میں دنیا میں ہوں، تسبیح کی آواز ختم ہو جائے سمجھ لینا میں بابا کے پاس ہوں۔ اور بچوں کو کہا جاؤ بابا کی قبر پر۔ دونوں شہزادے نانے کی قبر پہ آئے، ایک 7 سال کا ایک 6 سال کا۔ حسن نے امامہ اتارا، نانے کے سرانے رکھا، حسین نے چھوٹا سا امامہ اتار کے پیروں کی طرف رکھا اور حسن نے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا کی نانا میری اماں بیمار ہے۔ اور نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا، نانا میری اماں بیمار ہے۔ جب حسن نے کہا نا نانا میری اماں بیمار ہے، چھوٹا حسین بول کے کہتے نانا حسن تیرا امیر بیٹا ہے، امیروں کے لہجے وکھرے ہوتے ہیں، یہ جو بھی ہے اسے جگہ تو مدینے میں خبر کی ملے گی نا۔ نانا میں تیرا غریب بیٹا ہوں، نانا اماں بیمار نہیں، تیری امت نے اماں کو مارا اتنا ہے، اماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اماں کا بازو ٹوٹ گیا، اماں کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔